دوستو السلام علیکم. میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی ذرا بات کرتے ہیں گلوبل سسٹمک لیول کی. اور آپ کے کچھ منٹ ہی لوں گا، زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا. یہ جو صدی ہے ناظرین، کیا ہونے والا ہے اس میں؟ چائنا اور امریکہ کے تعلقات کس طرف جائیں گے؟ کیا آگے ہونے والا ہے؟ کوئی شخص بھی یقینی طور پہ تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس صدی میں کیا ہوگا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ صدی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ چائنا اور جو امریکہ کے درمیان ایک کشمکش کی صورتحال ہے وہ برقرار رہے گی. اور چونکہ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے، یو ایس بڑے سالوں تک ایک سپر پاور رہا تنہا. اب اس کی جو ایک انفلوئنس ہے، اثر و رسوخ ہے دنیا میں، وہ کم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن بہرحال وہ ابھی بھی سب سے طاقتور پاور ہے. جہاں چائنا اپنے ڈیفنس بجٹ پہ 160-170 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے، تو وہاں یو ایس ابھی بھی تقریباً 700 بلین ڈالر سے زیادہ اپنے ڈیفنس پہ خرچ کر رہا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تو ابھی جو ہے صورتحال کچھ یوں ہے ناظرین کہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی چیزیں. ایک تو بڑا امیجیٹ ہے کہ کووڈ-19 سے کس طرح دونوں ممالک نبرد آزما ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر اگلا جو ایک ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ کون زیادہ کمپٹیشن میں مہارت، کون آگے نکلتا ہے. اور پھر تیسری جو بات ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طرح جو ایک ویلیو سسٹم ہے، کیونکہ دونوں ممالک دو مختلف نظام آپ کو دے رہے ہیں. آپ دیکھیے نا، چائنا سے چلیں مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کرونا وائرس چائنا سے، ووہان سے نکلا اور پوری دنیا میں وہ پھیل گیا پینڈیمک کے طور پہ. اب چائنا نے اپنے نظام کی بدولت، کیونکہ ایک اتھارٹیرین ٹوٹیلیٹیرین نظام ہے، اس کی بدولت اس نے اس پہ فٹافٹ قابو پایا، اور ویکسین بھی انہوں نے نکال لی. اب کتنی ایفیکٹو ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ڈسکشن. لیکن وہ اپنے نظام کی تعریف کرتے ہیں، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے نظام نے چونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کرونا وائرس کی جو تباہی تھی وہ بہت میسو ہوتی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا جو اور شاید اس کی لیڈرشپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ تھے، لیکن اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہونے کی وجہ سے بھی شاید امریکہ میں اس وقت دیکھیں 3 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئیں صرف کووڈ-19 کی وجہ سے. تو امریکہ اس طرح کرونا وائرس پہ قابو نہیں پا سکا جس طرح ہم لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ کر لے گا اپنے نظام کی بدولت. تو ایک لحاظ سے اب پریزیڈنٹ بائیڈن کا آنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اس کو ٹیکل کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی معاملہ 3 یا 4 سال کا نہیں ہے چائنا اور یو ایس کا. یہ اگلے 20-40 سال تک یہ چلے گا معاملہ، بلکہ 50-60 سال تک بھی چل سکتا ہے. کیونکہ جو ریس ہے، یہ ابھی کمپٹیشن جو ہے، یہ اتنا آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر اگلا معاملہ جو ہے، اور پھر اسی سے معلوم ہوگا کون سا نظام افیکٹو ہے. دنیا بھی دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی واچ کر رہے ہیں. اور آیا پھر یہ بھی ہے کہ جو ویلیو سسٹم ہے جس پہ ورلڈ آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک اسٹیبلش ہوا تھا، وہ کس طرح آگے جائے گا. فی الحال تو چائنا اس ورلڈ آرڈر کو تسلیم کرتا ہے، جو ملٹی لیٹرلزم ہے، جو یو این ہے، دوسرے جو ملٹی لیٹرل فورمز بنے ہیں یو این کے، ان کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بش آئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، انہوں نے ملٹی لیٹرلزم کے خلاف، یا جو ایک ورلڈ آرڈر ہے اس کے اگینسٹ چلے، جس کی وجہ سے ایک تناؤ بھی پیدا ہوا، ملٹی لیٹرلزم بھی انڈرمائن ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ یونی لیٹرلزم کو زیادہ فروغ ملا. پری اینٹیو اسٹرائکس، سرجیکل اسٹرائکس قسم کی چیزیں بھی آئیں، جو بھارت بھی آج کل ہمیں کہتا رہتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے پری ایمپٹیو، جو اس کا کولڈ وار ڈاکٹرن ہے. تو اگلے آنے والے سالوں میں یہ بھی اس بات کا بھی ایک قسم کا ایک فیصلہ ہوگا کہ کون سا نظام بہتر ہے، اور کس نظام کے تحت لوگوں کو ویلفیئر مل سکتی ہے، پاورٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو کانفلکٹس ہیں ان کو کم رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک وقت یہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر ڈیموکریسیز ہوں گی تو وار کم نہیں ہوگی، وار کا خدشہ کم ہوگا.
لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک فلاڈ قسم کا آرگومنٹ ہے. ڈیموکریسیز بھی آپس میں لڑتی رہی ہیں. پاکستان اور بھارت ہی کو دیکھ لیجئے، ہماری ابھی تک ایک ہاسٹیلیٹی چل رہی ہے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا ناظرین وہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں کون سا ملک آگے نکلتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے. اب چائنا نے بھی جو ترقی کرنی تھی، جو بیسک انڈسٹریز تھیں، وہ ایک ٹیک آف کر چکا. اب وہ ایک نئے لیول پہ ڈیولپمنٹ کے دوسرے یا تیسرے فیز پہ آ گیا ہے. یا اب وہ جو اپنی انڈسٹریز ہے، جو بیسک انڈسٹریز ہیں، جوتا بنانا ہے یا اسپورٹس گڈز بنانی ہے یا سرجیکل بنانے ہیں گڈز، تو وہ اب اپنی انڈسٹریز جو ہے اب وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی اس کے لیے، کیونکہ وہاں بھی کاسٹ آف لیبر بہت بڑھ گیا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن. تو اب وہ اپنی ساری انڈسٹریز ہم جیسے ممالک کو شفٹ کرے گا اور اس کا سارا ایمفیسس ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. تو اب یہ بھی ایک دیکھتے ہیں کہ کون اس میں آگے نکلتا ہے، ٹیکنالوجی کس کی جو ہے وہ اس میں آگے نکلتا ہے معاملہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اگلے آنے والی اس صدی میں خاص طور پہ. اور جو پھر ڈیفنس کے معاملات بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ جب ایک ڈکلائننگ پاور ہوتی ہے، وہ جب ڈکلائن کر رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بڑی ایک ایمبیولنس، بے چینی کا معاملہ ہوتا ہے. پھر وہ جو رائزنگ پاور ہوتی ہے اس کو اسکٹل انڈرمائن کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتی ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کس طرح اسکٹل کرتا ہے، کس طرح چائنا کی جو ایک رائزنگ وہ ہے، کس طرح اس کی جو گروتھ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوارڈ جو بنا ہے، آسٹریلیا، جاپان، بھارت اور یو ایس کا ایک جو الائنس آپ اسے کہہ لیجئے، ملٹری الائنس ہی آپ سمجھ لیجئے اس کو، اور وہ کس طرح چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. پھر میں اسی ضمن میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یو ایس جو ہے افغانستان سے یا اس ریجن سے نکلنے والا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ یہ جو علاقہ ہے وہ چائنا کے لیے چھوڑ جائے. کیونکہ خاص طور پہ افغانستان میں تو ناظرین بڑے ریئر ارتھ میٹیریلز موجود ہیں، اور یہ جو ہے اور پھر پورا سینٹرل ایشیا بڑے ریسورسز ہیں وہاں پہ، جو وسائل ہیں بے شمار. تو مجھے نہیں لگتا کہ چائنا یو ایس اس ریجن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اگلے آنے والے اس صدی میں بڑی زبردست تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان کو ابھی سے دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی سسٹمز جو ہیں وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے. خاص طور پہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس میں بڑے پرابلمز ہیں. پارلیمنٹری سسٹم شاید ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے، شاید ہمیں بھی پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کی طرف جانا چاہیے. آئی ڈو ناٹ نو. ان چیزوں پہ بحث ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے پھر سول ملٹری تعلقات میں کس طرح ہم اس کو اسٹیبلائز کریں، کس طرح یہ چیزیں کریں تاکہ ہمارا ملک بھی جو آنے والی چیزیں ہیں، جو آنے والے حالات ہیں، ان کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں اپنی فارن پالیسی بھی رن کرنی چاہیے تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے، جہاں ایک طرف کنفرنٹیشن کا معاملہ ہے، وہاں کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے یو ایس اور چائنا میں، ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سارے کوسچنز ہیں جو ہمیں ایک میچور نیشن کے طور پہ ان پہ غور کرنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.